بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پیارے بچوں، پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں نے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے تعلیمی سفر کو جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے، اور یہ جو ویڈیو آپ کو ملتی ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا یہ خواب کہ تعلیم کی بنیاد پر ایک خوشحال اور خدا ترس معاشرے کا قیام، ایک ایسا معاشرہ جس میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ آپ کا اردو کی ویڈیو ہے، اردو لیکچر کی، اور یہ تاریخ ہے آج 30 جون 2020 اور دن ہے منگل کا۔ آج کی اچھی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ حسد نہ کریں۔ کسی کو جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کسی کے پاس اگر کوئی چیز ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ حسد نہ کریں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ حسد بالکل بھی نہیں کرنی، بہت بری عادت ہوتی ہے یہ۔ اچھا جی، یہ جو آپ کو آج آپ کے سامنے ایک پیاری سی اچھی سی مزیدار سی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک پاکستان کے ایک مشہور شہر مری کی تصویر ہے۔ جیسا کہ گرمیاں ہیں، سب کا دل کرتا ہے کہیں سیر کے لیے جائیں، بچوں کا تو خاص طور پر دل کرتا ہے کہیں سیر کے لیے جائیں، اور گرمیوں میں سیر کرنے کے لیے سب سے اچھی جگہ جو ہوتی ہے وہ مری ہے، کیونکہ مری کا جو موسم ہے وہ ہمارے یہاں کے موسم سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مری میں برف باری ہے۔ یہ سردیوں کی تصویر ہے جب مری میں سنو فال ہو رہی ہوتی ہے، برف باری ہو رہی ہوتی ہے۔ لوگ مری کی برف میں یہ بناتے ہیں، ایک ریچھ بناتے ہیں، مری کی برف اکٹھی کرتے ہیں، برف میں کھیلتے کودتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے آئیں مری چلیں۔ یہ دیکھیے، سبق کا آغاز سے پہلے ہم سبق کے جو اہم الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تعطیلات، صحت افزا، تقریباً، سینکڑوں، لطف اندوز، خنکی، تھکاوٹ۔ ہم اپنی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ استانی صاحبہ نے جماعت میں موسم سرما کی تعطیلات کے بارے میں بتایا۔ تمام بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شام کو ابا جان کے گھر آنے پر حسن اور آمنہ نے انہیں کسی صحت افزا مقام پر جانے کا وعدہ یاد دلایا۔ ابا جان خوش دلی سے بولے، کیوں نہیں، آج جمعہ ہے، انشاءاللہ ہم پرسوں یعنی اتوار کو صبح 9 بجے مری جانے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اگلے دن امی جان کے ساتھ مل کر تمام سفر کا سامان باندھ لیا گیا۔ اتوار کی صبح سفر پر نکلنے سے پہلے سب نے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ حسن، ابا جان، ہم مری کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ ابا جان، بیٹا، ہم پہلے راولپنڈی جائیں گے، وہاں کچھ دیر رکنے کے بعد مری کے لیے روانہ ہوں گے۔ امی جان، لاہور سے راولپنڈی تقریباً 5 گھنٹے اور راولپنڈی سے مری تقریباً 2 گھنٹے اور لگیں گے۔ آمنہ، امی جان، ہم راستے میں کیوں رکیں گے؟ یہ جو آپ کے سامنے ابھی تصویر آ رہی ہے، یہ سفر میں پڑھنے والی دعا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سفر کی دعا آتی ہوگی۔ امی جان، بیٹا، لمبے سفر کے دوران میں ہمیں آرام کے لیے ضرور رکنا چاہیے تاکہ تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی، راستے میں گجرانوالا، وزیر آباد، گجرات، جہلم اور کھاریاں کا فوجی علاقہ بھی آیا۔ دوپہر ہو چکی تھی، گاڑی راولپنڈی شہر میں داخل ہو گئی۔ وہاں سب نے ظہر کی نماز ادا کی، کھانا کھایا اور مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ سڑک کے دونوں طرف بلند پہاڑ بڑی شان سے کھڑے تھے۔ جیسے جیسے مری کا مقام قریب آ رہا تھا، ہوا میں خنکی اور تازگی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ مری جو ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، کیوں پنجاب جو ہے یہ میدانی علاقہ ہے، اور مری کی طرف جیسے جیسے آپ جاتے جائیں گے تو آپ ایک پہاڑی علاقے میں جاتے جائیں گے۔ تو جو علاقے پہاڑی ہوتے ہیں وہاں پر ہریالی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پر پولوشن جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور وہاں کا موسم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان علاقوں میں موسم سرد بھی رہتا ہے دوسرے علاقوں کی نسبت، اور بہت صاف ستھرا بھی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور مری ایک بہت خوبصورت مقام ہے، یہاں پر آپ سب کو جانا چاہیے، سب کو اس کی سیر کرنی چاہیے۔ ایک دن میں بھی جاؤں گی۔ ملکہ کوثر، الفاظ میں نہیں دیکھ لیتے ہیں۔
ملکہ کوثر پہاڑوں کی ملکہ، صحت افزا صحت کو بڑھانے والا، بیرون ملک ملک سے باہر، تعطیلات چھٹیاں، سیاح سیر کرنے والا، خنکی ٹھنڈک۔ سوال جواب ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ مری کو ملکہ کوثر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مری میں بہت سے پہاڑ ہیں اور ملکہ کوثر کا مطلب ہے پہاڑوں کی ملکہ، اس لیے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، مری کے علاوہ پاکستان کے 2 پرفضا مقامات کے نام لکھیں۔ اچھا جی، مری کے علاوہ پاکستان کے 2 پرفضا مقامات ہیں کاغان اور گلگت۔ وادی مری پاکستان کے کس صوبے میں واقع ہے؟ وادی مری پاکستان کے صوبے پنجاب میں واقع ہے۔ اچھا جی پیارے بچوں، یہ آپ کی ڈائری ہے، ابھی آپ اردو کی اپنی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آئیں مری چلیں کی پڑھائی اور املا، الفاظ معنی، سوالوں کے جواب لکھیں اور یاد کریں۔ جی آج کے سبق کے بارے میں جو اہم معلومات ہے وہ یہ ہے کہ مری میں پہلی مرتبہ تعمیراتی کام 1851 میں شروع ہوا اور اس شہر کی بنیاد سر ہنری لارنس نے رکھی انگریزوں کے زمانے میں۔ انگریزوں کے زمانے میں چونکہ یہ شہر دریافت ہوا تھا اور انہوں نے اس شہر کی جو تعمیراتی کام ہے وہ شروع کروایا۔ مثلا یہ پہاڑی علاقہ تھا تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں پر کام کروانا شروع کر دیا، وہاں پر پھر تھوڑی بہت سڑکیں بنیں، گھر بننا شروع ہو گئے، اس طرح سے اس کو ایک تفریحی مقام بنا لیا گیا۔ اور یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہنری لارنس ایک انگریز ہے جس نے مری میں تعمیراتی کام شروع کروایا تھا، یہ ان کی ہے۔ اچھا جی پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ گھر میں ہی رہتے ہوں گے، اپنے گھر میں رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور میری اور آپ سب کی مجھے امید ہے کہ یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس وبائی مرض سے جلد ہی نجات دلائے تاکہ ہم لوگ اچھے سے ہنسی خوشی دوبارہ اپنے اسکولوں میں جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔